من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم ومولانا العظام الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات اخلاص اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگ اور دوستو، الحمدللہ ثم الحمدللہ، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے ماہ ربیع الاول چل رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ میں گزشتہ ماہ سفر کے شروع سے ہی، سفر کے مہینے کے شروع سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے خطاب کرتا ہوا آ رہا ہوں. تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ میں آج بھی میں نے ارادہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ کے تعلق سے کچھ عرض کروں. آپ کے لیے خدائی انعامات جو خصوصیت سے آپ کے لیے عطا کیے گئے، کیوں نہ ہو کہ آج اس تعلق سے بھی کچھ روشنی ڈالوں. میرے محترم بزرگ اور دوستو، میں نے سورہ انشراح پارہ نمبر 30 کی سورت کی چند آیتیں تلاوت کی ہیں، جن کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے: کیا ہم نے نہیں کھول دیا تیرا سینہ؟ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے نہیں کھول دیا تیرا سینہ؟
وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور اتار رکھا ہم نے تجھ پر سے بوجھ تیرا، الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، جس نے جھکا دی تھی پیٹھ تیری، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور بلند کیا ہم نے ذکر تیرا۔ تو میرے پیارے دوست اور بزرگوں، عزیز ساتھیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ کے تعلق سے جو میں نے ان آیت کریمہ کا ترجمہ کیا ہے، ان آیتوں کے اندر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 خصوصی انعامات عطا فرمائے گئے، ان کا ان آیت کریمہ میں ذکر کیا گیا: شرح صدر، وضع وزر، رفع ذکر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 3 چیزوں کے بارے میں۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ تینوں انعامات آپ کی ذات گرامی کو بن مانگے بغیر درخواست کے عطا کیے گئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بعض چیزیں استاد شاگرد کو، باپ بیٹے کو، بڑا چھوٹے کو، آقا غلام کو درخواست کرنے پر یا مانگنے پر عطا فرماتا ہے، اور بعض چیزیں بغیر مانگے، بغیر درخواست اور بغیر دیکھے اور اس کی صلاحیت دیکھ کر، اس کی عظمت دیکھ کر، دینے والا اس کی استعداد دیکھ کر، اس کی خوبیاں دیکھ کر، اس کے محاسن دیکھ کر، اس کی محنت دیکھ کر، اس کے جد و جہد دیکھ کر، اس کی اپنے کام میں لگن اور ولولہ دیکھ کر خوش ہو کر دے دیتا ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 عظیم الشان نعمتیں اللہ رب العالمین نے ان آیت کریمہ میں 3 عظیم الشان نعمتیں عطا کرنے کا فیصلہ کو ذکر فرمایا ہے۔ ہاں جی، فرمایا شرح صدر، وضع وزر اور رفع ذکر۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے معلوم ہوتا ہے، جب انہیں حکم ہوا کہ اے موسیٰ، آپ فرعون کے دربار میں پہنچ کر میری حقانیت، میری وحدانیت کا پیغام پہنچائیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور ایک درخواست پیش کی: اے اللہ، میرا شرح صدر فرما دے، جیسا کہ سورہ طٰہٰ پارہ نمبر 16 کے اندر موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی اور اللہ کی آپس میں باتیں ہو رہی ہیں۔ قرآن پاک نے نقشہ کھینچا ہے، فرمایا اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخشدد به أزري وأشركه في أمري۔ حکم ہوا خالق کائنات کی طرف سے، اے موسیٰ تو فرعون کی طرف جا، وہ بڑا سرکش ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: اے پروردگار، اے مولا کریم، میرا سینہ کھول دے، بڑے سے بڑا بوجھ اٹھانے کے لیے مستعد ہو جاؤں، میرا کام میرے لیے آسان کر دے کہ راہ کی دشواری بھی غالب نہ آ سکے، میری زبان کی گرہ کھول دے، ہاں جی، خطاب کروں
کلام کروں، خطاب و کلام میں پوری طرح رواں ہو جاؤں، میری بات لوگوں کے دلوں میں اتر جائے۔ نیز پھر کہاں سوال کیا وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرے گھر والوں میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے، اس کی وجہ سے قوت مضبوط ہو جائے، وہ میرے کام میں میرا شریک ہو۔ محترم بزرگ اور دوستو، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سوال کر دیا، اے میرے مالک، میرے کام میں میرا شریک ہو، میرا بھائی میرا وزیر بنے، اسے بھی میرے ساتھ بھیج دے۔ میرے پیارے دوست اور بزرگوں، ان آیت مبارکہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ الہی میں 5 چیزوں کی درخواست، 5 چیزوں کی عرضی قبول ہو گئی۔ پہلا کیا تھا؟ میرا شرح صدر فرما دے، میرا کام آسان فرما دے، میری زبان کی گرہ کھول کر اسے فصیح بنا دے، میرے اہل بیت سے میرا وزیر بنا دے، ہارون علیہ السلام کو میرا رفیق کار بنا دے، دست باز بنا دے۔ او میرے مولا کریم، میری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ مالک کائنات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر ان کی 5 درخواستوں کو قبول فرما لیا، 5 دعاؤں کو قبول فرما لیا۔ مگر درخواست گزارنے کے بعد، سوال کرنے کے بعد شرح صدر فرما دیا، عسر کو یسر بنا دیا، زبان پر فصاحت و بلاغت کے دریا بہا دیے، اہل بیت سے ہارون کو وزیر بنا دیا، ہارون علیہ السلام کو آپ کا رفیق سفر، رفیق کار بنا دیا۔ مگر میں قربان جاؤں آمنہ کے یتیم لال پر، امام الانبیاء، محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جب آپ کی باری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے مانگنے اور سوال کرنے کا انتظار ہی نہیں فرمایا، بلکہ دربار شاہی سے خود فیصلہ صادر فرما کر اپنے محبوب کو اس نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، اے میرے محبوب، کیا ہم نے آپ کا شرح صدر نہیں فرمایا؟ یعنی میں نے آپ کا شرح صدر فرما کر آپ کو دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرما دیا کہ نہیں فرمایا؟ میرے پیارے دوست اور بزرگوں، شرح صدر کی اگر مختصر و جامع تعریف اور تشریح بیان کی جائے تو حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ جامع تشریح اور کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح سے اس کی تشریح کی گویا کہ 2 دریا کوزے میں بند کر دیے، اور آپ نے ارشاد فرماتے ہوئے شرح صدر سے مراد کیا ہے خلاصہ کیا، فرمایا علم اور حلم، یعنی اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 خزانے عطا فرما دیے، علم کا خزانہ، حلم کا خزانہ۔ یعنی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب نبوت کے شان جو علم و معارف ہو سکتے تھے وہ اس کثرت سے عطا فرما دیے گئے کہ ان کو شمار کرنا کسی امتی کے بس کی بات نہیں۔ میرے محبوب کے لیے نبوت کے علوم بھی دیے، شریعت کے علوم بھی دیے، طریقت کے علوم بھی دیے، معرفت خداوندی کے علوم دیے، عبادات کے علوم دیے، ریاضات کے علوم دیے، تبلیغ کے علوم دیے، تعلیم کے علوم، جہاد کے علوم،
صحابہ کرام کی تربیت کے علوم، ازواج مطہرات کی حیات طیبہ کے علوم، گویا کہ کوئی ایسا علم کا باب نہیں اور آپ سے کوئی علم کا باب دور نہیں رکھا گیا جو آپ کے منصب نبوت کے لیے ضروری تھا اور وہ آپ کو نہیں دیا گیا، اور کوئی ایسا علم آپ کے قریب نہیں آنے دیا جو منصب نبوت اور شایان شان کے خلاف ہو، مثلا شعر و شاعری کا علم، نجوم کا علم، جادو کا علم، غیب اور کہانت کا علم، ایسا ہی وان علم۔ تم علم مصطفی کے بارے میں اگر ہمارا عقیدہ سننا چاہتے ہو تو ڈنکے کی چوٹ سن لو، بوانگے دہل سن لو۔ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح تمام انبیاء کرام سے افضل ہیں، فضل و کمال میں زیادہ ہیں، اسی طرح آپ علم میں بھی سب سے زیادہ، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفاں ہیں۔ لیکن اتنے نقطے کو ذہن میں رکھنا کہ آپ کے لیے بھی یہ بھی ضروری ہے، علم نبوی اور بات ہے، علم خداوندی اور بات ہے، علم غیب تو بالکل ہی اور بات ہے۔ ذرا تقریر کرتے کرتے، واز کرتے کرتے تمہیں پتہ چل جاتا ہے اور تم الزام تراشی شروع کر دیتے ہو، الزام لگانا شروع کر دیتے ہو۔ آج ذرا سوچتے جاؤ، سنتے جاؤ، علم غیب اور علم نبوی کی تمیز کو ذہن میں ملحوظ رکھو۔ بیان کرنے سے، تقریر کرنے سے میں منع نہیں کرتا، مگر علم نبوی اور چیز ہے، علم غیب اور چیز ہے۔ میرے رب نے میرے محبوب کو سارے کے سارے علم دیے بجز علم غیب کے، ساری کی ساری اللہ رب العالمین نے میرے محبوب کے لیے نوازشیں کی، عنایات کیے، عطایا فرمائے، مگر اللہ رب العالمین نے علم خداوندی، غیب خداوندی یہ چیز نہیں دی۔ تم تو میرے پیارے دوست اور بزرگوں، شرح صدر کیا ہوا؟ دو انعام، ایک علم نبوی، ایک علم نبوی۔ تو میرے پیارے دوست اور بزرگوں، ذرا غور کریں، علم اور حوصلے کا دوسرا واقعہ، میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا چلوں۔ فتح مکہ کے بعد جب قریش محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے گئے تو ان کو یقین تھا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب سے ماضی کے بدلے لے گا، ماضی کے بدلے چکائے گا۔ ان کے دل خوف سے خون کے آنسو رو رہے تھے، ان کے جسموں پر کپ کپی طاری تھی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے خطبہ سے فارغ ہو کر ظالم، خوکار اور ان قریش مکہ کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، اے قریشیوں، تمہیں معلوم ہے آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ وہ خوف زدہ ہو گئے، پس مردگی اور افسردگی ان کے چہروں سے ظاہر ہونے لگی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر حوصلہ مندی سے ان پر رحمت کی بارش فرمائی جو ایک نبوت کے علم بردار ہی سے ممکن ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا، آج میں تم سے وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، آج تم پر کوئی داروگیر نہیں کرتا ہے، آ جاؤ، آج میں تم سب کو چھوڑتا ہوں، آج میری رحمت کی چادر پہ آ جاؤ، میری رحمت کی چادر کے نیچے آ جاؤ۔ یہ چیز صرف اور صرف انبیاء علیہ السلام ہی کا حصہ ہے۔ آج ہم ہیں کہ چھوٹا سا چھوٹا قصور کسی کا معاف کرنے کو تیار ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، الم نشرح لک صدرک،
محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میرے رب نے فرمایا کہ ہم نے نہیں کھول دیا تیرا سینہ؟ تو میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں،